شہر کی تاریخ بدلتی ہے۔ اس کہر کراچی کے اندر آپ نے ذکر کیا کہ کبھی ٹرام بھی چلتا تھا۔ غلام نبی صاحب، یہ جو آپ ساری تبدیلی دیکھتے ہیں اور زیادہ ذمہ دار کس کو سمجھتے ہیں؟ اس شہر کو باہر سے آنے والوں نے زیادہ برباد کیا اور کچھ ہمارا قصور نہیں۔ نالے بھی بڑے کشادہ ہوا کرتے تھے، شہر کچرے کا ڈھیر کیسے ہو گیا؟ لیاری ندی وہ ہے کہ میں نے خود بچپن میں وہاں سے کپڑا لگا کے رنگین مچھلیاں پکڑی ہیں اور اس کو پالتا تھا میں۔ سڑکیں دھلتی تھیں، سویپنگ صبح اور شام 2 وقت ہوتی تھی۔ گٹر کی لائنیں ہفتے میں 2 دفعہ وہ گٹر کا ڈھکن ہٹا کے پورا کچرا باہر نکالتا تھا اور ڈھکن لگا کے جاتا تھا۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ کرائم میں اضافے کی بھی بڑی وجہ جب بھی کوئی پکڑا جاتا تو یہاں کا کم ہوتے تھے، باہر کے زیادہ ہوتے تھے۔ میں فیڈرل بیجے پہ رہتا ہوں، آتے ہی نہیں پانی۔ شہر کا قلب کہلانے والا فیڈرل بی ایریا، میرا انحصار اس بورنگ پر ہے جو میں نے گھر کے باہر کروائی۔ عام صحافی کا مستقبل اس ملک میں روشن نظر آتا ہے آپ کو؟ اب لوگوں کو شوق بھی نہیں رہا ہے میرے خیال سے، صرف بعض لوگ کچھ اس نیت سے آتے ہیں نہیں یار ذرا مال بنانا ہے، وہ تو کامیاب ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ پوڈ کاسٹ ایٹ 5 کے ساتھ آپ کا میزبان طلحہ انور حاضر خدمت ہے۔ آج کی اس پوڈ کاسٹ میں ہمارے ساتھ شامل ہیں ایک ایسے صحافی جن کا شعبہ صحافت کا سفر 50 سال سے زائد عرصے پر محیط ہے۔ پاکستان کے گراں قدر اداروں میں کام کرنے کے بعد آج یہ شخص ریسرچ کے شعبے سے وابستہ ہے اور آج ہمارے اس پروگرام میں بطور خاص تشریف لائیں اپنے تجربات سے ہمارے ناظرین کو مستفید کرنے کے لیے۔ تو ہم استقبال کرتے ہیں محترم جناب غلام محی الدین صاحب۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام، خیریت سے ہیں؟ ٹھیک، الحمدللہ سر، آپ بتائیے ٹھیک ٹھاک ہیں؟ بالکل، اللہ کا کرم ہے۔ سر ہم چاہیں گے کہ ہمارے ناظرین کو آپ اپنا تعارف خود ہی کرائیں گے۔ میرا نام غلام محی الدین ہے اور میرا تعلق صحافت سے ہی رہا ہے۔ اس کی وجہ یہ رہی کہ میرے والد، میرے ماموں، میرے تایا، بڑے تایا، یہ سب اخبارات سے وابستہ تھے، تو ظاہر ہے رجحان شروع سے یہی تھا۔ اور میں نے بھی خیر صحافت، باقاعدہ صحافت سے تو آغاز نہیں کیا اخبار کی زندگی کا۔ میرے خاندان میں زیادہ تر لوگ کیلی گرافی کرتے تھے، ننیال اور دجال دونوں طرف، تو کیلی گرافی کا شوق مجھے بھی تھا، میں نے بچپن میں ہی سیکھ لی تھی۔ تو جب حریت اخبار ڈان گروپ نے خریدا تو میرے والد نے مجھ سے کہا بھائی وہ اصل میری عادت یہ تھی کہ میں کوشش کرتا تھا کہ اپنا تعلیم کا خرچہ یہ خوش طبعی سے یہ کام کر کے پورا کر لوں۔ تو میرے والد مجھے منع کرتے تھے، بیٹا تو پہلے میٹرک کر لے اس کے بعد کرنا، چھوڑا بھی ہم ہیں نا۔ تو میں نے کہا نہیں، بس اپنا شوق ہے اس لیے۔ تو بہرحال مجھے وہ اس بات وعدے پر لے گئے کہ بیٹا تمہیں میں لے بھیج رہا ہوں، آپ کو حریت چلے جاؤ، رشید صاحب سے مل لینا، اور لیکن وعدہ کرو کہ تم پڑھائی نہیں چھوڑو گے۔ میں نے کہا یہ میرا آپ سے وعدہ ہے، پڑھائی میں نہیں چھوڑوں گا۔ گئے تو وہاں نہ کوئی انٹرویو، نے کہا آئیے بیٹھ جائیے۔ وہ رشید صدیقی صاحب جانتے تھے مجھے پہلے کہ میں کر لیتا ہوں کیلی گرافی اچھی خاصی، مونچھیں بھی نہیں آئی تھی میری، اور یہ شاید ریکارڈ کی بات ہے کہ 16 سال بھی عمر پوری نہیں ہوئی تھی کہ میری ریگولر جاب ہو گئی تھی وہاں پر۔ بہرحال میں نے اس کے ساتھ ساتھ یہ کیا کہ تعلیم اپنی جاری رکھی، گیپ رہا، ظاہر ہے مختلف مصروفیات ہوتی تھیں، کبھی ڈبل ڈیوٹی بھی کرنی پڑتی تھی، کبھی 3 ڈیوٹیاں کرنی پڑتی تھیں۔ تو یہ تھا کہ میری اسپیڈ چونکہ تیز تھی تو وہ مجھے روک دیا کرتے تھے، لیکن میں نے پڑھائی جاری رکھی، ایک ماسٹرز کیا، پھر دوسرا ماسٹرز کیا، اور ابتدا میں تو سائنس سے میں کرتا رہا، اردو سائنس کالج میں انٹر وغیرہ کرنے کے بعد پھر یہ تھا۔ پھر پروفیشن میں آنے کے بعد جب یہ حریت بند ہوا 68 میں شروع ہوا تو 18 سال کے بعد پھر وہ، یا 18-19 سال کے بعد وہ بند ہو گیا۔ اس کے بعد پھر میں تھوڑا سے 1 آدھ سال ادھر ادھر کام کیا تو جنگ سے آفر آ گئی تھی۔ جنگ گیا تو سب ایڈیٹر کے طور پہ، اس وقت تک میں نے ماسٹرز کر لیا تھا، بلکہ دوسرا ماسٹر بھی کر رہا تھا، تو سب ایڈیٹر کے طور پہ وابستہ ہوا۔ اور احفاظ الرحمان صاحب میرے میگزین ایڈیٹر تھے، بہت سینئر جرنلسٹ، بہت شاندار جرنلسٹ تھے، میں نے مجھے اگر صحیح معنوں میں صحافی بنایا تو ان کی تربیت بھی بہت کا ہاتھ ہے اس میں۔ تو کہنے کیا کریں گے آپ؟ میں نے کہا جو آپ کام دے دیں۔ کہنے کچھ بتائیں آپ۔ میں نے کہا بھائی ایسا کریں کہ میں چاہتا ہوں کہ میں بستیوں کا سروے کروں، وہ رپورٹ آئے اخبارات میں۔
کیا ٹھیک ہے اوکے. انہوں نے فری ہینڈ دے دیا مجھے. تو میں کسی بستی کا سروے کرتا تھا, اس کا اعلان پہلے سے جنگ میں شائع ہو جاتا تھا, تو لوگ بھی بہت مل جاتے تھے, جمع ہو جاتے. جب میں جہاں پہنچتا تھا نا اس جگہ پر, آپ کہیں انہی سروے کی بات تو نہیں کر رہے جو کہ جنگ آپ کے دروازے جی پہ بالکل پورے زمانہ بالکل بالکل 5.5-6 سال تک اس سلسلہ چلتا رہا, اور پورے بڑی ایک براڈ پہ شیٹ پر شائع ہوتا تھا وہ, اور بڑا لوگوں کا انٹرسٹ تھا اس کا. کتنی بستیوں کا آپ نے سروے کیا ہوگا اس؟ لیکن ویسے تو یہ 6 سال کے اندر 52 ہفتے لگا لیے جائیں تو آپ سمجھیں کہ 6-30 300-400, لیکن یہ ہوتا تھا کہ چھوٹے چھوٹے کارنر بھی ہوتے ہیں مختلف علاقوں میں. اور جو اسی لیاقت آباد میں آپ وہ سمجھ لیں, نازم آباد میں سمجھو, وہ کون سی غریب آباد, ادھر قاسم آباد, چھوٹی سی بستیاں, اس طرح ملا کے اگر دیکھا جائے تو یہ 600-700 کے قریب بستیاں بنتی ہیں پورے کراچی میں. لیکن ابھی تو بہت سی باقی تھیں, مطلب ظاہر ہے. تو 6-7 میں نے جو ان کا سروے کیا, جن کو گھوم پھر کے دیکھا, یہ نہیں کہ کسی موٹر سائیکل پہ کیا, بالکل پیدل میں چلتا تھا لوگوں کے ساتھ, ایک ایک مسئلے کا وہ جب بتاتے تھے, وہ پھر رپورٹ جب شائع ہوتی تھی, اخبار بھی وہاں بہت بکتا تھا, لوگ اپنے ریکارڈ کے طور پہ رکھتے تھے. اور باقی بعض لوگوں کو دیکھا کہ اس معاملے میں بڑے یقین تھے کہ بستیوں کا حشر کیا ہوتا جا رہا ہے. ورنہ ہم نے جب اپنا دور دیکھا بچپن میں, تو بستیاں تو کراچی ایک صاف ستھرا شہر تھا, سڑکیں دھلتی تھیں. میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے, سڑکیں دھلتی ہی نہیں تھیں. سویپنگ صبح اور شام 2 وقت ہوتی تھی, سرکاری طور سے. جی ہاں. گٹر کی لائنیں, مطلب ہفتے میں 2 دفعہ وہ گٹر کا ڈھکن اٹھا کے پورا کچرا باہر نکالتا تھا اور ڈھکن لگا کے جاتا تھا. اب تو گٹر کا ڈھکن جب کھلتا ہے جبکہ گٹر جام ہو جاتا ہے. جی ہاں. اور پھر ان سویپرز کی جو آتے تھے صبح, میری گلی کونے پہ ایک بیٹھ جاتے ہیں انسپیکٹر جو ان کے ہوتے تھے, وہ حاضری لگتی تھی ان کی وہاں پر. یہ سب چیزیں ناپید ہو گئی ہیں. ابھی حشر بگڑ گیا, بالکل ایسا بگڑا ہے کہ یہ شہر کہلانے کا لائق نہیں رہا. صبح شام جھاڑو لگنا, آپ سمجھ لیں ویسے بھی کوڑا سائڈ میں لگا اور ہٹ گیا. کہ لوگ بھی خیال کرتے. لیاقت آباد کی گلیوں میں مجھے شاید ہی کوئی ایسا گھر نظر آتا تھا جس کے گھر کے باہر ڈم کی باڑ یا دوسرے کسی ایسی جس سے باڑ بن سکتی وہ پودے نہ لگے ہوں. آج تو لیاقت آباد کی گلیاں اس قدر تنگ ہیں کہ وہاں گاڑی لے کے جانا مشکل ہے. تو باقی نازم آباد وغیرہ کے علاقوں میں تو بہت ہی شاندار لوگوں نے ایسے, مطلب باہر بھی آم کا درخت لگا, اندر گھر میں بھی آم کا درخت لگا. اس کے اندر بے شمار درخت ایسے, میری رشتے کی رانی رہتی تھی تو آم کا اتنا بڑا درخت ہے, پیٹیاں بھر کے اترتے تھے آم گھر کے اندر. آپ سوچیں, اب تصور ہے نہیں اس بات کا. تو غلام نبی صاحب, یہ جو آپ ساری تبدیلی دیکھتے ہیں اور آپ کی جو تجربات اور مشاہدات ہیں, اس میں آپ زیادہ ذمہ دار کس کو سمجھتے ہیں کہ شہر کے اندر اتنی خوبصورتی اور جاذبیت سے آج شہر کچرے کا ڈھیر کیسے ہو گیا؟ شاید اس شہر کو باہر سے آنے والوں نے زیادہ برباد کیا ہے, اور کچھ ہمارا قصور بھی ہے. باہر سے آنے والے سے مراد کہ وہ لوگ جو یہاں صرف نوکری کرنے آئے, پھر فیملیز آ گئیں, ان کو درد بھی نہیں رہا, پیسے بھی آئے تو ہم نے وہاں بھیج دیے جہاں رہتے ہیں, جو ان کا اصلاح ٹھکانہ ہے. ان کا حق ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے, شک نہیں ہے. ظاہر ہے ہر انسان, میں بھی جا کے کہیں رہ سکتا ہوں, یہ میں نہیں کہہ رہا. لیکن بات یہ ہے کہ جہاں رہ رہا ہے آدمی اس کا بھی خیال کرے. ان لوگوں نے خیال نہیں کیا. بلکہ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ کرائم میں اضافے کی بھی بڑی وجہ بے شک بلا شک و شبہ یہ بات صحیح ہے کہ جب بھی کوئی پکڑا جاتا تو یہاں کا کم ہوتے تھے, باہر کے زیادہ ہوتے تھے. اس کی ایک بڑی وجہ کہ پولیس میں بھرتیاں بھی پھر ایک وقت میں ایسی ہوئی. پہلے تو ہمارے محلے کے بہت سے لوگ ہوتے تھے پولیس میں ہوتے تھے, ویسے ہی ان سے ڈرتے تھے لوگ, کوئی بات ہوتی ان سے کہہ دیا تو ویسے ہی مسئلہ ہو جاتا تھا. وہ سب چیزیں ناپید ہو گئیں, تو کرائم بھی بڑھا. پھر وہ شہر سے اپنی دلچسپی ان لوگوں کی جو باہر سے آئے, اور پھر اب تو آپ سمجھ لیں کہ اب آپ کی ڈیموگرافی تبدیل ہو نہیں گئی ہے, کی جا رہی ہے. اچھا, میرے نزدیک تو یہ دانستہ طور پہ کس طریقے سے اس بات میں آبادیاں بسائی جا رہی ہیں, آبادیاں بسائی جا رہی ہیں. آبادیوں کو نام پٹھان کالونی کیا ہے, بنگالی پاڑا کیا ہے, یہ دیکھیں نا, آواز صاحب اندازہ کر لیجیے نا. وہ کون سی کالونی, ایک بہار کالونی تو نہیں کہ مانسیرا کالونی, کالونی, لنڈی کوتل, یہ کیا ہے وہاں؟ میں آپ جا کے نہیں رہ سکتے.
یعنی کہ آپ کے مطابق ان علاقوں کو دانستہ طور پہ دانستہ یا غیر دانستہ، لیکن اگر دانستہ ہے تو غلط ہے، غیر دانستہ اگر ہے تو بھی غلط ہے. اس لیے غیر دانستہ ہو رہا ہے. تو جو انسان دیکھنے والے ہیں، کراچی کے سرخیل ہیں، جن کا کام ہے، جن کی ذمہ داری ہے، انہوں نے نظر کیوں نہیں رکھی؟ اس لیے کہ صرف اس لیے نہیں کہ صاحب وہ کہاں کا آدمی ہے، کیوں رہ رہا ہے. شہر کا انتظام اگر آپ اس کے حساب سے صحیح کر لیں، ہمیں کوئی اعتراض نہیں، آپ کو بھی اعتراض نہیں ہوگا، میں بھی کہیں جا کے رہ لوں، کسی کو اعتراض نہیں ہونا چاہیے. اگر میں شہری حقوق، جو شہر کے حقوق ہیں، پورے کرتا ہوں، فلفل کرتا ہوں، تو کوئی کسی کو اعتراض نہیں ہوگا. لیکن میں خرابی کا باعث بنوں تو سب کو اعتراض ہوگا. اب ان کو بھی اعتراض ہوتا ہے، بہت سے لوگ ہیں. جب میں نے تو بستیوں کا سروے کیا نا، آپ کی کیا آبزرویشنز رہی؟ آپ نے بہت ساری بستیاں دیکھی، جس میں افغان بستی بھی ہوگی، جس میں سپر ہائی وے کے بھی ہوں گے، جس کے اندر کچھ گوٹ بھی ہوں گے. ان علاقوں کے رہن سہن، رسم و رواج اور شہری علاقوں میں ان کا مرج ہو جانا، وہ آپ کس طریقے سے دیکھیں؟ میرا خیال ہے کہ جو آدمی جہاں رہتا ہے وہ چاہتا ہے کہ وہ جگہ صاف ستھری ہو، اچھی ہو، ساری سہولتیں، ٹھیک ہے. لیکن سہولتیں فراہم کرنا ایجنسیوں کا کام ہے، جو ادارے ہیں ان کا، صوبے کے اداروں کا ہے نا، اداروں کا. انہوں نے بھی اپنی ذمہ داری پوری نہیں کی، اور انہوں نے بھی کوئی زیادہ خاص توجہ نہیں دی. صاحب وہ اس لیے کہ ان کا انٹرسٹ یہ ہے کہ وہ جو گھر ان کا وہاں پر ہے، جہاں کے وہ جہاں کا ہے وہ گھر وہاں بن جائے، وہ والا اچھا ہوا، اور یہاں سے پیسہ کما لیا جائے. یہ نقطہ رہا. اور بہت سے لوگ ایسے جنہوں نے یہاں اپنا گھر بنا لیا، رہ رہے ہیں، وہ بہت اچھی طرح رہ رہے ہیں، وہ بہت خیال کرتے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے. اس لیے کہ انہوں نے جب گھر قائم کیا تو ان کو، اس کا مطلب شہر کو اپنا گھر سمجھا نا، تو گھر بنائے انہوں نے. اور جو گھر وہاں بنا رہے ہیں، پیسے یہاں سے کما رہے ہیں، یعنی یہاں کا ریونیو شفٹ ہو رہا ہے. بس بہت کچھ شفٹ ہو رہا ہے، بہت کچھ، بہت ہی خرابیاں پیدا ہو گئی ہیں. اور ہم تو پتہ نہیں کس چیز سے محروم ہو رہے ہیں. ایک عام کراچی کا شہری اس قدر عدم تحفظ کا شکار ہے، اس قدر مسائل اس کے آس پاس ہیں. وہ گھر سے نکلتا ہے تو اس کے گھر میں پانی نہیں ہوتا، وہ واپس آتا ہے تو بجلی نہیں ہوتی. کیا آپ اس بات کا ذمہ دار ان اداروں کو سمجھتے ہیں کہ جو کہ اس شہر کے نظم و نسق کے ذمہ دار ہیں، یا ان لوگوں کو سمجھتے ہیں کہ جنہوں نے اس شہر کے ترقی کے دعوے بلند کیے؟ میں فیڈرل ایریا میں رہتا ہوں، میرے گھر میں نل کا پانی، میرے گھر میں انڈر گراؤنڈ ٹینک ہی نہیں ہے، آپ سمجھ لیں، آتے ہی نہیں پانی. 40 سال سے رہ رہا ہوں. 40 سال سے پانی نہیں ہے فیڈرل ایریا؟ ہاں، جو کہ شہر کا کراچی کا قلب کہلاتا ہے. ایک میں نے چھوٹا سا ٹینک 4x4 کا، میں نے کیا، جب وہ گھر بن رہا تھا نا تو مزدوروں نے بنایا تھا پانی، اس کے علاوہ نہیں ہے اس میں. اب وہ پہلے کبھی بھر جایا کرتا تھا، اب اس میں بھی پانی نہیں آتا. یعنی شہر کا قلب کہلانے والا فیڈرل ایریا. میرا انحصار اس بورنگ پر ہے جو میں نے گھر کے باہر کروائی ہے. اللہ کا شکر ہے کہ اس کا پانی بہتر ہے، میں پی بھی لیتا ہوں. لیکن ہر جگہ ایسی صورتحال نہیں. میرے گھر سے 4 آگے بالکل کڑوا پانی ہے. تو یہ تو مسئلے ایسے ہیں کہ بس رہ رہے ہیں، پینے کو ہے پانی، بس ہو سکتا ہے کبھی نہ ہو. اچھا، ہم نے یہ بھی سنا تو غلام الدین صاحب کہ شہر کراچی میں انگریزی کے دور میں ملیر کے مضافاتی علاقے میں غالباً دملوتی کے کچھ کنویں تھے. یہ کیا معاملہ ہے؟ آپ کی غالباً تمام کنویں سروے کیے ہیں، کوئی 18 کنویں ہیں. کس دور میں تعمیر کیے گئے؟ یہ 1930 کے بعد سے بننا شروع ہے. اچھا جی ہاں، انگریزوں کے. اور یہ وقت، ہاں، بہت بڑے ایریا پھیلے ہوئے، قریب نہیں ہیں، بہت ملیر ندی کے اندر بھی ہیں، ندی سے باہر بھی ہیں، گوٹھوں میں بھی ہیں، اس طرح ہے. اور آپ اگر ان کی کنسٹرکشن دیکھ لیں، ان کی انجینئرنگ میں حیران رہ جائیں گے. بہت وسیع، مطلب ان کا سسٹم ایسا ہے کہ انہوں نے کنواں، اس کے برابر ایک اور کنواں بنا رکھا ہے کہ کنویں کا جب پانی ختم ہو جائے اس کو ریچارج کرنے کے لیے اس سے پانی لے لیا جائے. پھر جو کنویں ندی کے قریب ہیں ان کے اندر انہوں نے ٹنلز بنا کے اس کے اندر اسٹون پچنگ کر کے ان کو کور کر دیا. وہ پانی وہاں سے جب بارش ہوتی تھی تو ندی بھر کے چلتی تھی، اب نہیں بھر کے چلتی. وہ پانی اچھا خاصا ایسا آ جاتا تھا، کنویں کئی فٹ اوپر آ جاتا تھا. مطلب پانی صرف ایسا رہتا ہے کہ آپ ڈول لٹکائیں اور پانی کھینچ لیں. یعنی کہ آپ کہنا چاہ رہے ہیں کہ آج سے 100 سال پہلے پانی کا نظام آٹومیٹک ہوا کرتا تھا. اور وہاں سے سائفن سسٹم پر کراچی کو آتا تھا 10 لاکھ گیلن پانی یومیہ، روزانہ کی بنیاد پہ، روزانہ. اور 10 لاکھ گیلن وہ بہت کافی ہوتا تو اس کو قریب کی بستیاں. پھر وہ ملیر کا، اچھا، اور دیکھیں وہ مشکل دور تھا جب کنویں کے لیے تو اس کے اندر اس بڑا سسٹم ہوتا ہے چارجنگ کا، انہوں نے باکس بنا رکھا تھا. کیا
وہ بہت بڑا سا ایک خال ہوتا تھا، اس کے اندر بھی جگہ جگہ نیچے نیچے حوضیاں بنی تھی، وہ چارج ہوتی رہتی تھی، پھر وہ کنویں کے اندر پانی جاتا تھا وہاں سے. وہ کنویں کے اندر جو لوہے کے ہال پڑے تھے نا، اتنے بھاری بھاری ٹنوں وزنی، انگلینڈ سے آتے تھے وہ. پھر یہاں سے ادھر ٹرین سے جاتے تھے ماٹاپان اسٹیشن تک، ماٹاپان اسٹیشن سے پھر ان کو اونٹوں پہ لاد کر وہاں لے جایا جاتا تھا، اور پھر ان کی فٹنگ. اچھا پیٹرول کا مسئلہ اس زمانے میں، ڈیزل کا مسئلہ، تو وہاں وہ بھاپ والے انجن بھی لگے ہوئے تھے جناب. یعنی کہ ڈملوٹی شہر کراچی کی 1930 کی دہائی میں ضروریات پوری کرتا تھا پانی کی، آبی ضروریات. اور 1930 میں وہ دخانی انجن جنہیں کہنا چاہیے بھارت چلنا، وہ بھی چلتے تھے. تو اس وقت کیا صورتحال ہے ڈبلوٹی؟ اب وہ چند کنویں جہاں نے ذرا سا انہوں نے کیا ہے کہ ایک کو دوسرے سے ملا کے کچھ اس کے ٹنلز کی صفائی کی، جو چینلز تھے نا بیچ میں انڈر گراؤنڈ، تو ملیر کینٹ کو کچھ پانی مل رہا تھوڑا بہت. اور شہر کو، باقی شہر کو شہر کو نہیں، کچھ ملیر کے علاقے کے لوگ بوٹوں ووٹوں میں مل رہا ہے. اس طرح ہے، اس طرح ہے بس. ورنہ وہ اگر ان کو دیکھا، اس انگریز نے اس وقت یہ کام کیا اور آپ اس دور میں نہیں اس کو سنبھال پا رہے ہیں. یہ تو بڑا اپنے عقل پہ ماتم کرنے کی چیز چاہتا ہے کہ مطلب یہ کس قسم کے لوگ ہیں. اور کوئی یہ تو، اور اچھا ویسے بھی یہ اس کو کہتے ہیں نا ثقافتی سرمایہ تو نہیں کہیں گے اس کو، لیکن ہماری روایت کا حصہ ہے یہ تو. شہری ورثہ تو ہوا نا. ہاں ویسا ہے بالکل. اچھا غلام صاحب، آپ نے اتنے علاقوں کا دورہ کیا، جو شہر کے دیہی علاقے یا آؤٹسکرٹس ہوا کرتے تھے، آج وہ شہری علاقوں میں شامل ہو چکے ہیں. دیہی علاقوں کا شمار آج شہری علاقوں میں ہو رہا ہے. دو بڑی وجہ ہیں. دیکھیں، ایک تو ایوب خان کے دور میں جو کچھ یہاں اردو فسادات ہوئے، ورنہ ہمارے یہاں ہوتا تھا گلیوں میں پٹھانوں کے ہوٹل ہوتے تھے، پٹھان مٹی کے تیل کے بیچنے کا کام کیا کرتے تھے، اور بھی کچھ کام تھے اور بڑے سکون میں تھے، اور گھروں میں آتے تھے. پٹھان نظر کا خراب نہیں کبھی انہوں نے دیکھا، کوئی ہو، لیکن بھر آتے تھے. وہ پھر جب ہنگامے بنا ایوب خان کے دور میں، وہ پھر انہوں نے جا کے اپنے اسکرٹس بنا لیے اور مختلف علاقوں میں بس گئے. پھر یہ صورتحال جب وہ بیٹھے، پھر شہر تو یہ آپ کو پتہ ہے بندرگاہ ہے، بندرگاہ کی ترقی تو آپ روک ہی نہیں سکتے، کچھ بھی ہو کاروبار کے حساب سے، مال کے حساب سے، آمدنی کے لحاظ سے، کسی بھی صورت سے. تو وہ تو پھر جب آمدنی ہو رہی ہے تو وہی جل کراچی تو مجھ کمائی، وہ والا نعرہ بھی ہم نے سنا، لوگوں کے منہ سے سنا. تو لوگوں کی تعداد ہے، بڑی تعداد، جو یہاں صرف ملازمت کے لیے آتی ہے. اور اب تو ایسے ایسے بازار اور ایسے ایسے ہیں کہ وہ صرف ان لوگوں کے علاوہ جو کراچی سے باہر والے ہیں، دوسرا ہے ہی نہیں، وہ قدم رکھ بھی نہیں سکتا. کوئی ہنگامہ یعنی کہ ایسے بازار کے جہاں پہ کراچی کا مقامی قدم ہی نہیں رکھ سکتا، مطلب کوئی ہنگامہ نہیں ہے، کچھ نہیں ہے. ہم بھی جا رہے ہیں، خریدار ہم بھی ہیں. دیکھا، خریدار تو ہم ہی ہیں نا. کاروبار نہیں کر سکتے آپ، ہاں نہیں کر سکتے، وہاں جا کے پیسہ خرچ کر نہیں سکتے. اس لیے کہ وہ آپ کو جمنے نہیں دیں گے نا، ماریں گے نہیں، آپ کو ماریں گے نہیں. ماحول ایسا ہے نا کہ آپ ایڈجسٹ نہیں ہوں گے وہاں پہ جا کے. اچھا یہ بتائیں کہ آپ کے اس سروے کے دوران آپ نے کچھ ایسے عمارتوں کا بھی دورہ کیا ہوا جو کہ لوگوں کی نظروں سے اوجھل ہیں، جس میں غالباً آپ نے ذکر کیا تھا کہ کوئی اسکول جس کے اندر قائد اعظم پڑھتے رہے ہیں. وہ تو اور سول اسپتال کے پیچھے کی سائڈ پہ ایک اسکول ہے، نام دیکھے کرسچن اسکول یا اس ٹائپ کا ہے، وہ میں زبان پہ نہیں آ رہا بھی نام میرے. ابتدائی دور میں وہاں پہ کچھ عرصے انہوں نے، پھر اس کے بعد اس سے مدرسے پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح، یعنی کہ ان کا ابتدائی اسکول وہ تھا وہاں پہ. دیکھیں آگے کرسچن کا لفظ بھی آتا ہے اس کے اندر نا، وہ اسکول کے نام میں. یعنی کہ سندھ مدرسۃ الاسلام سے پہلے کی تعلیم اس اسکول سے لے رکھی ہے. تو پھر اس کے بعد سے مدرسہ میں گئے گا. یہ اچھا آپ کے اس سروے کے دوران جو آپ کی ایسی آبزرویشنز رہی ہوں جو اب تک لوگوں کی نگاہوں سے پوشیدہ ہوں، آپ ہمارے ناظرین کو بیان کرنا چاہیں؟ دیکھیں، میں صرف یہ کچھ علاقوں کو تذکرہ کرنا چاہوں گا. ایک تو ایک دیکھیں، میری پھوپھی ملیر میں رہتی تھی، تو جب ہم وہاں جاتے تھے ملیر، تو ہم جاتے تھے بوریا بستر لے کر، جیسے کہنا چاہیے، سادے لفظ بات کر رہا ہوں کہ بھائی ملیر جا رہے ہیں، بھائی ملیر جا رہے ہیں، 2 دن بعد آئیں گے، 3 دن بعد آئیں گے، بڑی دور جا رہے ہیں بھائی. اور اب ملیر کے 4 چکر لگ جاتے ہیں دن میں. تو شہر اب اتنا پھیل گیا کیا، بلکہ ہم یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ سکڑ گیا. ذرائع آمدنی آسان ہو گئی، اور بڑی مشکل ہوتی تھی بسوں کو. پھر وہ 3 ہٹی پہ بس ملے گی، پھر وہ یا صدر سے ملے گی، تو 2-3 بسیں تھی وہ جایا کرتی تھی. تو یہ سلسلہ ہوتا تھا.
اب تو آپ تو مولیر کیا ہو، تو اسٹیل مل سے بھی آگے آبادیاں بن گئی ہیں، اور گوٹھ آباد اسکیم اور پتہ نہیں کیا کون کون سی اسکیم آپ دیکھیں، ہر طرف صورتحال یہی ہے. اور باہر سے آنے والوں نے اپنی اپنی بستیاں بہت بنائی ہیں. گوٹھ آباد کا مطلب کیا ہے؟ گوٹھ آباد کسے کہتے ہیں، اور یہ کیسے باقاعدہ ایک اتھارٹی بن گئی گوٹھ آباد کو ایک لیگلائز کرنے کا ایک سلسلہ شروع کر دی ہے؟ کیا ہے معاملہ؟ اب یہی بات آپ جو کہہ رہے ہیں بالکل صحیح ہے کہ ایک طریقہ ڈھونڈ لیا انہوں نے تاکہ قانونی پیچیدگیوں سے بچا جا سکے اور ان کو KMC سے یا KDA سے باہر رکھا جا سکے اپنا کنٹرول حاصل کرنے کے لیے، جو میں سمجھ پایا ہوں. میں تو یہی سمجھتا. اور اس کے نام پر گوٹھ آباد اسکیم کے نام پر سستے پلاٹ جن لوگوں کو وہاں بٹھانا چاہتے ہیں، جن لوگوں کو بسانا چاہتے ہیں، ان کے لیے بس. اب آپ جا کے پھر وہ ذرا آباد ہو جائے، کچھ ڈیولپ ہو جائے، آپ مہنگے خریدیے جا کے وہاں پہ. تو یہ بات ہے، سارا فائدہ پہنچایا گیا ہے اور اب خود بھی فائدہ اٹھایا گیا جنہوں نے یہ کام سارے کیے ہیں. یہ تو اس قسم کے کام تو اس کا ملک میں، کراچی میں کیا پورے ملک میں یہ ہو رہا ہے. صورتحال بہت خراب ہے. سر، آپ اس صافتی جدوجہد کے اندر بہت سے نشیب و فراز سے نمبر آزما ہوئے ہوں گے، اور ہو سکتا ہے کہ آپ کو بعض دفعہ دھمکیاں بھی ملی ہوں. کوئی ایسا واقعہ سنائیں جو کہ آپ کے ذہن پہ انمٹ نقوش چھوڑ گیا ہو. جناب ایک واقعہ یہ ہے کہ ایک یہاں پہ رفعت آفریدی پٹھان بچی تھی اور ایک قمر احسن صاحب تھے، ان کے کچھ معاملات تھے. انہوں نے چھپ کے شادی کر لی. رفعت اپنے گھر سے آ گئی تھی اور اس نے شادی کر لی تھی. کیا مطلب مختلف برادریوں سے تعلق تھا؟ جی یہ قمر احسن جو تھا نا، قمر خالی یونس یا کی متحدہ کی کوئی تھے سربراہ، ان کے قریبی عزیز تھے، اور وہ رفعت آفریدی پٹھان فیملی سے تعلق رکھتی تھی. اچھا. تو وہ جناب مجھے جب یہ اسٹوری کرنے کے لیے کہا گیا، جنگ میں تھا میں اس زمانے میں، حفاظ صاحب نے کہا یہ اسٹوری میں کرتا ہوں. میں کوشش کر کے قمر احسن تک بھی پہنچا. قمر احسن کا میں نے یا تو ہاسپٹل میں ہی کیا تھا، مجھے اتنے دن ہو گئے تھے، یا حوالات میں کیا بارات، اس کا انٹرویو کیا. رفعت آفریدی کو ڈھونڈ نکالا، اور رفعت آفریدی سے جو میں نے جب گفتگو کی تو اس نے تو مجھے فوراً بھائی بنایا. تو میرا بھائی ہے. اس نے مجھے ساری باتیں، پھر میں نے اس کے جب اسٹوری شائع کی، ان کی انڈرسٹینڈنگ بہت تھی اور کوئی غلط تعلقات نہیں تھے. یہ میں خلفیہ کہہ سکتا ہوں کہ جو مجھے اندازہ ہے. تو جب میں نے اسٹوری چھاپی تو صاحب مجھے تو پختون بھائیوں کو یہ دھمکیاں آئی ہیں. میں نے ایک بات کہی ان سے، میں نے کہا ایک بات سنو، تم نے قمر احسن کو مارنے کی کوشش کی، وہ زندہ ہے، اسپتال میں تھا نا، وہ اس کو اسپتال ملنے تھا. میں اسپتال میں چلا جاتا تھا، مجھے وہ پولیس والے جانے دیتے ہیں، ملنے نہیں دیں گے، پابندی سخت. میں بس آپ کے مسکینوں تک کی طرح بیٹھ جاتا تھا وہاں پہ 3-4 دن میں ایسے ہی جا کے. تو پھر ایک پولیس والا کہنا یار آجے، اندر لے گیا مجھے، اشارہ کیا اس نے، کہنا اندر آ جائے. پہلے قمر احسن کا میں نے، پھر میں نے اس سے رفعت آفریدی کا ٹھکانہ پوچھا، اس سے کیا. پھر رفعت آفریدی میرے گھر بھی آئی، کیونکہ آپ کو بھائی بتا لیا تھا. بہت پیاری بچی، مطلب اس نے دیکھو غلط کام نہیں کیا، اور کوئی جرم نہیں ظاہر ہے، نکاح کیا باقاعدہ، تو نکاح کیا بابا. محبت کی شادی. ہاں. تو بہرحال یہ کہ وہ اخبار بھی ایسا بکا کہ دوبارہ چھاپنا پڑ گیا. وہ ایڈیشن اسپیشل 2 صفحے تھے، بڑے روش شیٹ پہ. بس اس کے بعد جو میری دھمکیاں، پھر میں نے کہا بھائی بس، مجھے تو یہ تھا، میں نے کہا بھائی تم اسے نہیں مار سکے، مجھے کیسے مارو گا. بس اس کے بعد بھی ایک آدھ دفعہ مطلب کچھ لوگوں نے ریکی بھی کی، لیکن اللہ کا شکر ہے شاید ان کی سمجھ میں آ گئی بات. اور میں نے بھی بدنیتی سے یہ کام نہیں کیا تھا، بدنیتی سے. مطلب بطور صحافی آپ کا ایک تجربہ رہا اور آپ نے دیکھا کہ اس طریقے کے بھی واقعات آتے ہیں. اچھا غلام بجیل صاحب، یہ بتائیں کہ بطور صحافی آپ اس شعبے سے 50 سال سے زائد عرصے سے وابستہ ہیں. آپ ایک عام صحافی کی زندگی میں صحافتی تنظیموں کا کیا کردار دیکھتے ہیں؟ ایک عام صحافی کی زندگی میں بہتری لانے کے لیے صحافتی تنظیمیں کیا کردار ادا کرتی ہیں، اور
کس حد تک ادا کرتی ہیں؟ دیکھیں صحافی تنظیموں نے کردار ادا کیا جب تک منہاج برنا صاحب تھے, احفاظ الرحمان صاحب تھے ان کے ساتھ, اور دیگر لوگ تھے. اب وہ معاملات جو ہے نا خراب ہو گئے ہیں بڑی حد تک, مطلب وہ سنسیئرٹی ختم ہو چکی ہے. پھر اداروں میں کام کرنے والوں کے مفادات ہیں, وہ ویسے ہی اتنا کچھ جیب میں بھر رہے ہیں کہ وہ انہیں اس بات کی فکر نہیں کہ اتنا عرصہ ہو گیا ویج ایوارڈ نہیں آیا ہے, ورنہ ویج ایوارڈ سے ہمیں بڑی سہولت تھی. ویج ایوارڈ آتا تھا بڑی, اور بہت چھان پھٹک کے بعد پوری تنظیمیں اس میں کام کرتی تھیں, کتنی نیڈ ہے ہماری, کتنے مسائل ہیں, ساری چیز پر ڈسکشن ہوتا تھا, پھر وہ تنخواہ بڑھتی تھی اور معقول بڑھتی تھی. وہ سلسلہ کئی دہائیوں سے رکا ہوا ہے, یہ بہت ہی خراب ہے. مطلب اب وہ صحافی تنظیموں کا کردار وہ رہا نہیں ہے. صحافی تنظیمیں اب بہت, اللہ معاف کرے, ویسے زیادہ تر لوگ ایسے ہیں جو اپنا معاملات سیدھے کیے ہوئے ہیں, دوسروں کو انہیں فکر نہیں ہے. تو بہرحال یہ کہ یہ ہمارا اپنا قصور ہے اداروں سے زیادہ. ورنہ دیکھیں ٹاؤٹ گروپ یا جنگ گروپ یا ایسے ادارے تھے, انہوں نے کبھی بھی ویج ایوارڈ دینے میں تاخیر کا مظاہرہ نہیں کیا. اس وقت کیا حالات ہیں ان دو اداروں کا جن کا آپ نے نام لیا؟ اب نہیں, اب وہ ریگولر ملازم ہی نہیں رکھ رہے, کانٹریکٹ پہ رکھ رہے ہیں. یعنی کہ وہ ملازم رکھ رہے ہیں جن کو نہ گریجوٹی دینی پڑے, نہ فنڈ دینا پڑے, نہ میڈیکل کی سہولیات دینی پڑے. میں جب گیا تھا میں نان میٹرک تھا, میں نے میٹرک رزلٹ حریت اخبار ڈاؤن گروپ میں ہی دیکھا اور ریگولر ہو گیا تھا ملازم, پہلے دن ہی مجھے لیٹر مل گیا تھا. اب وہ صورتحال نہیں ہے. یہ کانٹریکٹ کی بنیاد پہ نوکریاں دی جاتی ہیں, ہاں, اس کے اندر آپ کی نہ کوئی پائیداری ہے کچھ نہیں, اور نہ ہی کوئی سہولیات ہیں. کچھ نہیں. عام صحافی کا مستقبل اس ملک میں روشن نظر آتا ہے آپ کو, یا آپ سمجھتے ہیں کہ جس طرح دیگر شعبوں کے حالات ہیں صحافت کا شعبہ بھی تنزلی کی جانب گامزن ہے؟ تنزلی تو خیر ہم اس معنی میں نہیں کہہ سکتے کہ بال صحافی اب بھی بہت سے صحافی اچھا کام کر رہے ہیں, لیکن بہرحال صحافت میں کوئی اب بائی پروفیشن جو ہے نا کوئی ایسا نہیں کہ اس میں اب لوگوں کو شوق بھی نہیں رہا ہے کہ میرے خیال سے. صرف بعض لوگ کچھ اس نیت سے آتے ہیں کہ نہیں یار ذرا مال بنانا ہے, وہ تو کامیاب ہیں, وہ تو ہر دور میں کامیاب رہتے. وہ تو جا کے بس وہی ہے نا, خاص طور سے کرائم رپورٹر, ہر کرائم رپورٹر, میں نے ایسے ایماندار کرائم رپورٹر دیکھے ہیں تو پیدل بیچارے گھروں کو جاتے تھے, اور ویسے بھی دیکھے جن کو گاڑیاں, ایک گاڑی کیا کئی کی گاڑیاں ہیں, چند سال میں کہاں سے کہاں پہنچ گئے. اچھا یہ بتائیے غلام الدین صاحب, اس وقت آپ نے جو ہمارے ساتھ تفصیلات شیئر کی اس کے اندر ہمیں پتہ یہ لگا کہ شہر کی تاریخ بدلتی ہے. اس کہرے کراچی کے اندر آپ نے ذکر کیا کہ کبھی ٹرام بھی چلتا تھا, سائیکل رکشہ بھی ہوتا تھا, اور نالے بھی بڑے کشادہ ہوا کرتے تھے. آپ نالوں کے حوالے سے کر رہے تھے کہ صرف آپ کو یہ اپنے لیاری ندی دیکھی آپ نے؟ جی, لیاری ندی وہ ہے کہ میں نے خود بچپن میں وہاں سے کپڑا لگا کے رنگین مچھلیاں پکڑی ہیں, اس کو پالتا تھا میں. رنگین مچھلیاں رنگین مچھلی لیاری ندی سے؟ کیا بات کر رہے ہیں. اور میرے نانا مچھلی کے شکاری بہت شوقین تھے وہ, تو وہ کیلیگرافی کا سامان لے جاتے تھے, وہی ندی کے کنارے بیٹھ جاتے تھے, کتابت بھی کرتے رہتے تھے, بلسیں ڈال رکھی تھی, تو ایک پاؤ کی تلاپیا مچھلیاں لگ جاتی تھی, وہ پکا کے کھاتے تھے. آج تو لیاری ندی کے اندر غلاظت کیا. دوسری اور بات بتاؤں میں آپ کو, وہاں اتنے چشمے تھے کہ دھوبیوں نے جگہ جگہ باکس بنا رکھے تھے, سیمنٹ کے پکے پختہ گھوریاں بنا رکھی تھی, اس میں وہ چشمے کا پانی جمع کرتے, اسی سے کپڑے دھویا کرتے. مجھے صاحب یہ ابھی گھاٹ تھا پورا. یہ آپ یقیناً حقیقت بیان کر رہے ہیں, لیکن آج کی جو سچویشن ہے, جو حالات ہیں, یہ تو بالکل ہی برعکس ہے. گندا نالا, گندا, وہ بھی اندر, ایک تو آبادی اندر ہو گئی ہیں. اب ندیوں کے اندر آپ بیٹھ جاؤ گے, آبادی ہیں, گوجر نالے کے دونوں طرف آپ دیکھ لیجیے گا, یا اور دوسرے نالوں کی طرف چلے آئیے, یہی صورتحال تھی. تو یہ صاف پانی کے نالے گندے نالوں میں کیسے تبدیل ہو گئے؟ پانی گٹر کا پانی تو چھوڑا گیا ان کے اندر پہلے, پھر اس کو روکا گیا ایک زمانے میں, پھر دوبارہ چھوڑا گیا کہ ایم سی نے گندے نالے گٹروں کا پانی تھا نا وہاں ڈال دیا صاف نالوں میں. ہاں, اچھا یہ برساتی نالے تھے, جب برسات آتی تھی صاف ہو جاتی تو خود بخود. اب وہ برسات بھی اس طرح نہیں ہو رہی, ورنہ یہ اس ندی میں نے اپنی آنکھ سے پانی دیکھا کہ تین ہٹی کے پل کی چھت سے ذرا سا نیچے, اور اس کے بعد کبھی نہیں دیکھا. اور صاف پانی
بارشوں کا پانی تو صاف ہی ہوتا ہے نا. اور یہ برساتی نالے اس مقصد کے لیے بنے ہوتے تھے. اس سارے سچویشن کو دیکھ کے آپ کا دل ایک بطور صحافی تو کھڑتا ہے, ایک عام شہری کا دل بھی کھڑتا ہے. آپ اس ساری سچویشن کا ذمہ دار کس کو سمجھتے ہیں؟ اس شہر کی زبوں حالی کا, موجودہ سچویشن کا ذمہ دار کس ادارے کو سمجھتے ہیں؟ سب سے بڑے ذمہ دار تو ہم خود لوگ ہیں, شہری, جنہیں اپنے نہ تو حقوق کا پتہ ہے, نہ انہیں پتا کہ شہریت کیا ہے, شہری ماحول کیا ہے, اور شہری کے حقوق کیا ہے. کیا عام شہری کے بھی کوئی حقوق ہوتے ہیں؟ ہاں, کیوں نہیں ہوتے ہیں لوگوں کو تو اس موضوع پہ کچھ پتہ ہی نہیں. اچھا ایک اور بات بتاؤں, ایک زمانے میں, یہ بھی 60s کی بات ہے, 64-65 کی بات ہے, گلی گلی لیاقت آباد میں ہم نے دیکھا تھا کہ انہوں نے پانی کی لائنیں ڈالی تھی, 3 انچ کی لائنیں, اور ہیڈرنٹ کس لیے بنائے تھے؟ خدا نہ خواستہ آگ لگ جائے تو یہاں سے فائر بریگیڈ گاڑیاں پانی دیتی. اچھا, یعنی کہ صاف پانی کے جی ہاں, نالیاں وہ نہ کبھی استعمال ہوئے اور دفن ہو گئے. یہ تو میں نے اپنے آنکھوں سے, یہ لیاقت آباد کی گلیوں کی بات کر رہے ہیں. یہ اور جگہ بھی ہوا ہوگا نا, تو وہاں کیا بن گیا آج؟ نہیں وہ دفن ہو گئے نا زمین میں, زیر زمین چلے گئے. ہاں, آپ سوچیں ذرا, یہ اس وقت کی بات بتا رہا ہوں آپ کو. اچھا کبھی آگ, خیر آگ واگ بھی نہیں لگتی تھی اس زمانے میں, اللہ کا کرم تھا, لیکن کبھی تو استعمال ہوتا ان کا, کبھی ان کی مینٹیننس ہوتی ہے, صفائی ہوتی ہے. ایک دفعہ پانی چلا کے دیکھتے کہ چل رہا نہیں چل رہا ہے, یہ ہوا نہیں کبھی, بھول گئے. عملہ بھی رکھا گیا ہوگا اس کے لیے, یقیناً رکھا گیا ہوگا, اور سرکاری سطح سے کام ہوتا ہے. سرکاری سطح پر جناب, اور اس کے اوپر بڑا وال سب پیتل ہوتا ہے. وہ تو آپ سمجھ لیں کہ اس وقت تو پیتل بھی 6-7 ہزار روپے کلو ہوگا, تو اس زمانے تو سستا تھا بارہ. تو یہ سب ہوا تھا اس زمانے, مطلب کیا. لیکن بھائی ہر چیز کو کوئی کام وغیرہ کیا تو اس کا مینٹیننس بھی ضروری ہے, پھر اس کی دیکھ بھال ضروری ہے, بہت سی بات. غلام نبی صاحب, کئی علاقوں کے, کئی عمارتوں کے آپ نے دورے کیے, ایک بڑی تعداد, ایک بڑے کہہ لیجیے کہ انفلکس کا ہمیں نظر آتا ہے اولڈ سٹی ایریا, جہاں کے اندر آپ کو قدیم عمارتیں آج بھی مل جائیں گی, اور اکثر عمارتوں پہ کچھ ایسے نقوش و نگار بھی ہیں جو کہ ہندو مذہب کی ترویج کرتے نظر آتے ہیں. اوم کا نشان کسی عمارت پہ نظر آتا ہے, اور وہاں کچھ ایسے آثار بھی ملتے ہیں کہ شاید کوئی مندر یہاں رہا ہو, کوئی ان کی عبادت گاہ رہا ہو, کوئی بت قدر رہا ہو. اس سوال سے کوئی اظہار خیال کرے؟ نہیں, ایسے تو بہت, ایک دو نہیں دیکھے, بہت سی جگہ دیکھی ہیں, لیکن خیر ہماری یہاں وہ رجحان نہیں ہے. جیسے توبہ کردوجی بھاگ میں تو بعض مندر ایسے ہیں, لوگوں نے دکانیں کھولنی ہیں. کراچی میں؟ ہاں. کس جگہ کی بات؟ تلاؤ وغیرہ میں, آس پاس آئل کی اور اس کی دکانیں. یہاں کبھی مندر ہوا کرتا تھا؟ مندر ہے, ابھی بھی ہے, لیکن ابھی بھی اس کو اس طرح مندر پیچھے لگتے ہی نہیں ہے. وہ ہندو ہیں, کم ہیں ابھی, لیکن بھارت ہیں. یہاں پہ ہمارا اصل میں ہم لوگ دوسروں کے مقابلے میں اتنے شرارتی وہ نہیں ہے, بدمعاش نہیں ہے. تو ہیں تو پڑے ہوئے ہیں, اور بعض جگہ مندر جو ہے نا وہ کچرا گھر بنے ہوئے ہیں. وہی بات ہے کہ مسجد کو آپ آباد رکھیں گے تو مسجد قائم رہے گی, مندر کو آباد رکھیں گے مندر قائم رہے گا. آباد نہیں رکھیں گے تو وہ چیز تو ختم ہونی ہے. ایک ہماری آبزرویشن ایک عام شہری کی یہ بھی ہے کہ کراچی اور شہر کے مختلف علاقوں کے نام جو کہ تاریخی طور پہ کتابوں میں درج ہیں, آج بدلے جا رہے ہیں. کیا آپ اس عمل کو درست سمجھتے ہیں, اور اس عمل کی کیا ضرورت بھی ہے؟ یہ بات دیکھیں, میں ایک بات لیاقت آباد کی مثال دیتا ہوں. پہلے اس کو لالو کھیت کہتے تھے, لیاقت آباد نام رکھ دے گیا, لوگ بڑے خوش ہوئے, لیاقت علی خان کا نام رکھ دیا گیا, بھائی ٹھیک ہے. لیکن لیاقت آباد پاپولر ہوا بہت عرصے میں, 30-32 سال لگ گئے اس کو. اب بھی بہت سے لوگ لالو کھیتی کہتے ہیں, جو بڑے بزرگ ہیں وہ لالو کھیتی کہتے ہیں, لیاقت آباد نہیں کہتے. تو یہ تو سوچنا چاہیے انسان. ایسے لالو کوئی باہر کا تو آدمی نہیں تھا, وہیں رہنے والا, اسی علاقے میں رہنے والا. وہ پیچھے گوٹ تھا ہمارے گھر کے پیچھے, اسی میں رہتا تھا وہ شخص. اور چونکہ وہ کچھ مکان بنے تھے, اس لیے لوگوں نے, جب چھوٹی بستی, ایک طرف سے کچی بستی بنی تھی, تو یہ رجحان میرے خیال سے ہونا نہیں چاہیے. یعنی کہ ہر نام سے ایک تاریخ وابستہ ہوتی ہے نا. تو لالو کھیت, وہیں پہ لالو ایک رہتا تھا, یہ سب کو پتہ ہے, یہ کتابوں میں تذکرہ ہے, یہ اس کے نام پہ لالو کھیت. اور لالو کے کھیت تھے, اچھا واقعی کھیت تھے. دیکھیں یہ صرف نہیں, میں اردو سائنس کالج میں پڑھتا تھا, اور اس زمانے میں عزیزآباد میں رہتا تھا. تو میں
کبھی کریم والا کے ٹرین سے ویسے نہیں، میں وہیں سے ندی سے کنار کے پیدل نکل جاتا تھا. ندی اترتی ہے، کنواں بیچ میں، پختہ کنواں، بہت پختہ کنواں. ارے بھائی کیا ہے یہ؟ کھوج لگائی تو پتہ چلا یہ دالمیا سیمنٹ فیکٹری کے لیے یہاں سے پانی جایا کرتا تھا وہاں پہ. اب اس وقت آپ سوچو انہوں نے کہاں سے پانی کا انتظام کیا. پانی بھی ہوتا تھا یہاں پہ، اس کا مطلب وہی ندی تو آگے لیاری ندی ادھر آ رہی ہے اسی میں پانی. تو وہ چیزیں جو ہے نا، ہم اس طرح کا دیکھیں کہ لوگوں کو، پھر ہم تو اپنی تاریخ کو خود گم کر رہے ہیں. ناموں کا تبدیل ہونا کوئی مطلب ہوتا ہے دنیا بھر میں، لیکن بہت کم ہوا ہے یہ. اگر تاریخ اٹھا کے دیکھا جائے تو بہت کم ایسا ہوا کہ خود بخود نام تبدیل ہوتے ہوتے رفتہ رفتہ. کبھی کبھی ایسا ہوتا نا، کچھ نام آہستہ آہستہ لوگوں کے ذہن سے کسی نے تلفظ غلط لیا، کسی نے کچھ، تو بدل جاتا الگ بات ہے. لیکن جیسا کہ کہتے ہیں کہ جو آرام باغ ہے اسے کبھی رام باغ تھا، اور یہ جو پورا علاقہ ہے یہ ہندی کمیونٹی کے زیر اثر تھا. بالکل تھا، رائٹ، دیٹ سے صحیح. تو بہت سے ایسے گرو مندر، اب مندر تو نہیں ہے لیکن اچھا وہ بھی مندر بھی نہیں تھا وہ، اصل وہ تو ایک طرح گرکل تھا ان کا. گرکل تھا تو وہاں چھوٹا سا ایک مندر ہوگا اس کے اندر، جس کا گرو مندر کا نشو ہو گیا. میں نے اس کو جا کے پتہ کیا تھا تو انہوں نے کہا نہیں، شکشا دینے کی جگہ تھی جہاں پہ تعلیم دی جاتی تھی لوگوں. وہ اب بھی بلڈنگ ہے. اب گرو مندر صاحب نے بتایا، گرو مندر اب بھی گرو مندر کہتے ہیں لوگ، حالانکہ وہ چلا ہوا ہے، وہ ہے گروکل، یعنی کہ جہاں پہ تعلیم دی جاتی تھی، مذہبی تعلیم ان کی. اچھا، ہمارے اس معاشرے کے اندر یہ رواج کیوں ہے کہ ہم تاریخ کو بدلنے پہ یقین رکھتے ہیں؟ ہمارے اندر یہ کیا ہمارے جینز میں ہے، یا ہم معاشرتی اثرات اور دباؤ کو قبول کرتے ہیں؟ آئی تھنک میرے خیال جذباتی قسم کے فیصلے ہیں، کچھ نہیں ہے. اتنا اگر شعور ہو نا کہ وہ اس نہج پہ سوچیں کہ صاحب یہ معاملہ کیا ہے، یہ صرف جذباتی معاملات ہیں اور کچھ نہیں. یہ پاکستان کے اندر مختلف طبقات رہتے ہیں، مختلف مذاہب کے ماننے والے رہتے ہیں، مختلف عقیدوں کے حامل لوگ رہتے ہیں. ان لوگوں کی ایک خوبصورتی اور ڈائیورسٹی یہ بھی ہے کہ یہ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ شراکت داری رکھتے ہیں، کھانا پینا بھی، رہن سہن بھی، شادیاں بھی. مگر اس سارے رجحان کے باوجود آج ہمارے اندر جو شدت پسندی آپ کو نظر آتی ہے، یہ کب سے شروع ہوئی اور اس کو کیسے روکا جا سکتا ہے؟ میرے خیال سے یہ تو اس سطح پر، اس کے لیے تو ہر سطح پر کام کرنا پڑے گا. مدرسوں کی، تعلیمی اداروں کی، رائٹرز اپنا حق ادا کریں، اخبارات اپنے رسائل. یہ تو بالکل ایک اجتماعی طور پر جب تک ہم فیصلہ نہیں کریں گے نا، ایک اکیلے آدمی کی، ایک اکیلے کسی طبقے کی کوشش سے ایسا ہونا ممکن نہیں ہے. پھر وہی بات میں نے ایک بات کہی نا، جذبات کا معاملہ ہے. ہم لوگ مذہب کے معاملے جذباتی بہت ہیں. جذبات سے کم، عقل سے کام لینا چاہیے انسان کو کہ ہمیں بہتری کے لیے کون سا عمل اچھا ہے. اچھا، کسی پہ ہم جبر تو نہیں کر سکتے، کسی کے دین کے معاملے میں، کسی کے مذہب کے معاملے میں، کسی کے دوسرے معاشرتی اقدار کے معاملے میں. ہم تو اپنا دیکھو، تم صحیح کر رہے ہو یا نہیں کر رہے ہو. اگر تم صحیح کہتے نا، ہمارے ایک استاد کہا کرتے ہیں، مسلمان تو وہ جس کو دیکھ کے آدمی مسلمان ہو جائے. تم اپنے آپ کو ایسے ڈھالو کہ تمہیں دیکھ کے لوگ تمہارے جیسے ہو جائیں. اب تم خرابی پیدا کرنے جاؤ گے تو خرابی پیدا ہوگی دوسری طرف بھی. ایسا نہیں ہے. غلام نبی صاحب، ایک آخری سوال میں آپ سے کرنا چاہوں گا کہ جب اس ملک کے اندر معاشرتی طور پہ آپ ناہمواری دیکھتے ہیں، عدم برداشت دیکھتے ہیں اور لوگوں کے اندر بے چینی دیکھتے ہیں، تو اس ساری صورتحال کو قابو کرنے کے لیے آپ کیا تجویز، کیا سجیشن دینا چاہیں گے اور کیا آپ پیغام دینا چاہیں گے؟ سب سے پہلے تو انسان کو جب بھی کوئی فیصلہ کرے تو غیر جانبدار ہو کے کرے. جانبداری چاہے وہ اپنے مذہب کے بارے میں ہو یا دوسرے کے مذہب کے بارے میں ہو، وہ پھر وہ معاملہ آ جائے گا تو کبھی آپ صحیح فیصلہ کر نہیں پائیں گے. سامنے والے کی جگہ خود کو رکھ کے دیکھ تو شاید معاملات بہتر ہو جائیں. صرف وعدے کرنے سے یا نعرے لگانے سے کام تو کبھی نہیں ہونے گا. کبھی ہم سیدھے راستے بھی جا ہی نہیں سکتے. اگر بنیاد ٹیڑھی پڑ گئی تو پھر آپ کتنے آگے چلتے ہیں بنیاد ٹیڑھی. صحیح راستے پہ چلیں گے تو شاید حل نکل آئے اس بات کا. اور نیت صحیح ہونی چاہیے. نیت اگر صحیح نہیں ہے
تو آپ کچھ بھی کر لیں، حافظ بن جائیں، کچھ ہو جائیں، نمازی ہو جائیں، پر اس گھر سے روزے رکھ لیں سارے، کیا پڑے گا فرق؟ آج کی اس گفتگو کے اندر ہم نے جناب غلام محی الدین صاحب کے ساتھ بہت ساری باتیں کی، جنہوں نے اپنے صحافتی تجربات سے ہم کو یہ بتایا کہ شہر میں ہونے والی تبدیلیاں اور شہر کے محرکات میں سب سے اہم بات شہر کے اندر آنے والے ان لوگوں کا تعلق ہوتا ہے جو کہ شہر میں کمانے تو آتے ہیں لیکن شہر کے اندر اپنا حصہ نہیں ڈالتے۔ بطور شہری، بطور پاکستان ہمارا فرض بنتا ہے کہ اس شہر کی ترقی میں اپنا کردار بھی ادا کریں اور اس ملک کے چپے چپے کا خیال بھی اس طرح رکھیں جیسے اپنے گھر کا رکھتے ہیں۔ آج کی اس گفتگو کے لیے ہم بہت شکر گزار ہیں سر آپ کے اس ساری گفتگو میں شامل ہونے کے لیے، اور اپنے ناظرین سے ضرور کی ریکویسٹ کریں گے، درخواست کریں گے کہ اپنے فیڈ بیک سے ہمیں ضرور مطلع کریں۔ آپ کا ہوسٹ طلحہ انور آپ سے اجازت چاہتا ہے اس عاجزانہ درخواست کے ساتھ کہ ملک سے محبت کریں، پاکستان کی خاطر زندہ رہیں اور پاکستان کے لیے ہر وہ کام کریں جو اس ملک کو ترقی کی جانب لے کے جائے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔